بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی لغوی تعریف۔ لغوی معنی، حدیث کا لغوی معنی، اس کا لغوی معنی گفتگو، اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ اصطلاحی معنی، حدیث کا اصطلاحی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اور تابعین نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا مگر اس پر منع و انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے، تو ان سب کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا موضوع، ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ۔ حدیث کا عربی زبان میں یہ موضوع ہے، ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک علم حدیث کا موضوع ہے، اس حیثیت سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ غرض و غایت، یعنی حدیث کی غرض و غایت، تو حدیث کے دو غرض و غایت ہے ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ پہلا غرض و غایت جو ہے وہ ہے، محدثین کرام نے ایک غرض حدیث کی یہ بیان فرمائی ہے کہ دین کا مدار علم حدیث پر ہے، کیونکہ اصلی دین یعنی قرآن پاک تو مجمل ہے، اس کی تبیین اور توضیح کی ضرورت ہے اور وہ احادیث سے ہو سکتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں نماز و زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن ان کی رکعات و مقدار قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، لولا السنۃ لما فہم القرآن احد منا۔ اگر احادیث نہ ہوتی تو کوئی بھی قرآن کو سمجھ نہیں پاتا۔ اور غرض و غایت، دوسری غرض و غایت حدیث کی وہ ہے ان فضائل کو حاصل کرنا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ان فضائل کو حاصل کرنا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے احادیث میں وارد ہوئی ہے، جیسے کہ یہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ الی الحدیث۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اس کی قدر و منزلت بہت کافی، اور اسے دین و دنیا کی خوشی و مسرت کے ساتھ رکھے، جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا اور ہمیشہ یاد رکھا اور اس کو جیسا سنا ہو ویسی لوگوں تک پہنچایا۔ تو ناظرین، یہ آج کے سبق میں ہم نے حدیث کا لغوی معنی، حدیث کا اصطلاحی معنی، حدیث کا موضوع اور حدیث کی غرض و غایت بیان کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے ریاض الصالحین کے مصنف کے حالات اور کتاب کا تعارف بیان کیا تھا، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔